حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع ہو تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں۔ اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ یہ صورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بھی یہی ہے، لیکن حضرت عائشہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت اس کے مکی ہونے کی قائل ہے۔ سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، مفسرین نے، جمہور نے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ چونکہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا اور حضور آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے۔ تو حضرت قاسم حضور کے فرزند کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ ہی کے لیے آپ کے القابات بولے جاتے ہیں۔ تیسرے فرزند حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے، اور ان کو یہ خبر حضور کے رشتے میں سکے چچا ابو لہب نے، جو کہ اسلام کا دشمن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اور معاند تھا، اس نے لوگوں کو دوڑ کر کے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ باترا محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابتر ہو گئے۔ ابتر عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے۔ تو کافر اس خبر پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ شخص اپنے سلسلے کو پھیلا بھی لیتا ہے تو یہ اس کی زندگی تک ہی ہوگا، بعد میں اس دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب اس کی اپنی اولاد نرینہ نہیں رہی تو پھر جانشینی اور اس پیغام کے ابلاغ کے لیے آگے کون بڑھے گا اور اس پیغام کو کون آگے پھیلائے گا۔ اور ایک روایت میں آس بن وائل، یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، تو اس پر یہ صورت، جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے اور اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ان طعنوں سے اور ان باتوں سے کافی پریشان ہوئے، چونکہ اولاد کا چلے جانا انسان کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص اولاد نرینہ کا انسان سے جدا ہو جانا۔ تو ایک دکھ حضور کے دل پر یہ تھا، دوسرا اس موقع پر اخلاقی حدوں کو پھلانگ کر کے انہوں نے طعنہ زنی کا آغاز کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی اور قلبی تکلیف پہنچائی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ازردہ خاطر ہوئے، دل اطہر زخم ہوا، پہلے ہی اس راستے میں بڑے دکھ سہے تھے، تکالیف، آلام اور مصائب حضور نے برداشت کی تھیں، راہ دین میں انہیں بدنی، ذہنی اور قلبی تکلیفات برداشت کرنا پڑی تھیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیا گیا، اور مکے کے بازاروں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور نے کس قدر محنت اور کوشش اور تگ و تاز اور جد و جہد فرمائی اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو کسی کافر نے حضور کے سر انور پہ کوڑا ڈالا ہوا تھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا کوزہ لے کر آئیں اور اپنے باپ کا سر دھو رہی ہیں اور ساتھ آنسو بہائے جا رہی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں۔ کتنی پامردی کے ساتھ، کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنے حوصلے کے ساتھ ان سارے حالات کا حضور نے سامنا کیا، لیکن حضور کا فرزند
انتقال کر گیا، حضرت عبداللہ فوت ہوئے، تو قلب اطہر پہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بالکل تازہ تھا کہ کافروں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، جبکہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی دشمن کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 4 دن صدبے کے ہیں، یہ کاٹ لے پھر دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ اسلام کے کتنے سخت معاندین تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی تان و تشنیع کے تیروں کا رخ نہ موڑا اور حضور کو تکلیف پہنچائی، اور اس بات پر بھی ابتر ہونے کا تانا دیا۔ تو دل دکھا نہ جب حضور کا، تو جبریل امین وحی لے کر کے آئے، اور یہ سورت جسے سورت الکوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے۔ عاص بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو عاص بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ گو حضور علیہ السلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی۔ اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے ہوں، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملیں گے۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مانوی اولاد ہے، آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، عاص بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے، تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے عاص بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے، تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئیں اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئیں۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں اتینا کے لفظ نہیں ہے، آتینا کے، یعنی اتینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے،
لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے، واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور یہ عطینا نہیں آتینا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا، یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوثر دیا، بلکہ کوثر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے، اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عطا خاص ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں، وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر گئی۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر 4 صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔
زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا، یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، اور اتنے علماء کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس لیے علماء حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی ہم نے تیری امت کے لیے علماء کا انتخاب کیا، اور وہ علماء ایک ایک شخص اٹھے گا اور دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کر دے گا۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ 5واں قول الکوثر هو النبوہ، کوثر سے مراد نبوت ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ گو باقی نبیوں کو بھی یہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام رازی نے فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات کا ذکر کیا ہے، پھر حضور کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ سب کو درجے دیے گئے ہیں، نبوت کے کمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو نبوت حضور کو اور جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور کو ہی دیے گئے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے فضیلت اور بلندی پا گیا، اور اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
حضور وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں، حضور کو جو رفتیں دی گئی ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے نبوت مراد ہے، اور پھر حضور کو وہ جو کمالات دیے گئے ہیں نبوت کے، وہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ چھٹا قول جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت حصر اور شمار میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خیر کثیر عطا فرمائی، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ لے گئے۔ اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضور 14 صدیاں بیت گئیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، لیکن حضور کا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ساتواں قول حضرت امام رازی نے یہ بیان کیا الکوثر الاسلام، کوثر سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ملتا اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ آٹھواں قول الکوثر کثرت الاتباع والاشیاء، یہ وہی بات ہے جو علماء کے زمرے میں آپ کی گوش گزار کر دی کہ حضور کے ماننے والوں کی کثرت ہے، یعنی باقی لوگوں کو یہ کثرت نہیں دی گئی جو حضور کو دی گئی ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، یہ ان کی عمر تبلیغ ہے۔ ویسے ان کی زندگی زیادہ ہے لیکن عمر تبلیغ 950 سال ہے، لیکن صرف درجنوں لوگ اسلام لائے۔ حضور کی کل ظاہری حیات 63 برس ہے، 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی 23 سال حضور نے کام کیا ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر پہلے جو 13 سال مکی ہیں انتہائی کٹھن حالات میں گزرے۔ مدینے میں چلے گئے تو پہلے جنگوں میں الجھا دیا گیا، اس کے بعد کچھ سال موقع ملا، چلو آپ پورے 23 سال شمار کر لیں۔ تو ان 23 سالوں کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ یہ صرف 23 سال کا نتیجہ، جو گھروں میں ہے سارے حج پہ نہیں آئے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جب حضور نے وصال کیا ہے 6.5 لاکھ کے قریب تھی۔ صرف 23 سالوں کے اندر اس کٹھن حالات میں مکے کے لوگ کتنے سخت تھے اور عرب کے لوگ کتنے کٹھن تھے، اور وہ اپنے ان پچھلے عقائد پر کتنی سختی سے ڈٹے اور جمے ہوئے تھے، ان سے جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کو لانا یہ کتنا جان جوکھوں کا کام تھا، اور یہ صرف 23 سال کے اندر ہوا۔ کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یتیم پیدا کیا ہے تو اس کی حکمتوں میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں خاندانی سپورٹ ہوئی اور مالی سپورٹ ہوئی تب یہ کام کر گئے، یہ دیکھو پیدا ہوتے باپ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ماں انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں، پھر چچا نے جو ہے وہ ذمہ داری لی، لیکن جب نبوت کی ذمہ داریاں حضور کے کندھوں پہ آئیں اور حضور نے پیغام کا ابلاغ کرنا شروع کیا، تھوڑے دن ہوئے تو جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے۔ آج کل تو تنظیمیں اور آج کل شخصیات کو جو ہے وہ ایجنسیاں آگے لاتی ہیں، سیاسی اور مذہبی تنظیمات کو وہ پروموٹ کرتی ہیں، لیکن مشکل کام ہوتا ہے کہ بغیر کسی کی سپورٹ کے آگے آنا۔ اب یہ دیکھو کار نبوت، حضور علیہ السلام کی ذمہ داری، اور آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی انتقال کر گئی، چچا بھی انتقال کر گئے، خاندان والے خود مخالفت کر رہے، ابو لہب مقابلے میں کھڑا، سکا چچا لگتا ہے، اور پھر حضور اٹھ کر کے اس پیغام کو کس طرح غالب کر دیا، اور صرف 23 سالوں کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور لوگ پھر ایماندار کیسے پختہ ایماندار تھے، اللہ اکبر۔ اگر بلال کی کہانی پڑھو، ابو بکر اور عمر عثمان کی کہانی پڑھو، مولا کائنات کی کہانی پڑھو، حضرت سلمان فارسی کی کہانی پڑھو، حضرت ابو ذر غفاری کی کہانی پڑھو، تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی جماعت تیار کی، کیسے لوگ تیار کیے۔ ان کے اندر محبت کے جذبے کتنے فراواں تھے، انفاق کے جذبے کتنے فراواں تھے، ان کے اندر اخلاقیات کتنی بلند تھی، جذبہ جہاد کتنا فراواں تھا۔ صرف 23 سالوں کے اندر ایک انقلاب بپا کر دیا۔ مورخ اسلام افی جلندری کہتا ہے وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ صرف 23 سالوں کے اندر وہ سال انقلاب بپا کیا
کہ دنیا حیرت زدہ رہے گی کہ یہ ہوا کیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ تو یہ حضور کا کام تھا جو مختصر عرصے میں حضور نے کیا۔ تو کوثر سے مراد کثرت متبعین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ نوواں قول علماء بیان فرماتے ہیں الفضائل الکثیر اللاتی فیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت کے ساتھ فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضور کی امت جو ہے وہ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، اور حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے افضل کتاب ہے قرآن مجید وہ عطا فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام کو ہر شے فضیلت والی عطا کی۔ کتاب دی تو وہ کتابوں سے افضل، امت دی تو وہ امتوں سے افضل۔ کوثر سے مراد ایک قول امام راضی یہ بیان کرتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، کوثر سے مراد ذکر کی رفعت ہے، یعنی کائنات پہ جتنا ذکر میرے رسول کا ہوا کسی اور کا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جاوا کے ساحل سے لے کے رباط کے کوچہ و بازار تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اذانوں میں گونج نہ رہا۔ پوری کائنات کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی دہائی نہ دی جا رہی ہو اور اذان نہ پکاری جا رہی ہو۔ پھر جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، حضور کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگ بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو صرف سیالکوٹ میں ہی اس کے علاوہ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے کہ جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں مجالس سجائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، دروس قرآن میں حضور کا تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ پھر پورے ضلع میں پھیل جائیں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں، پھر پوری اسلامی دنیا میں چلے جائیں، تو جتنی رفت ذکر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جب ربیع الاول کا موسم آتا ہے، اور پھر بالخصوص جب وہ سہانی گھڑیاں آتی ہیں جس لمحوں کے جرمٹ میں حضور پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت ذرا دیکھیں کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو اس بار ربیع الاول کے موقع پہ بتایا تھا کہ سمندروں کی سطحوں کے اوپر چھوٹی کشتی اور جہاز کرائے پہ لے کرنا جو ہے وہ ساحل سمندر کے اوپر لوگوں نے سمندر کی سطح پر بھی حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا ہے کہ یہ سمندر بھی جو ہے وہ حضور کے ذکر سے خالی نہ رہ جائیں۔ تو پہاڑوں کی تہوں میں اور غاروں میں اور اونچی چوٹیوں پر، عالم کفر میں، عالم اسلام میں، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہو۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب بات کہی، کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے تر رہتا ہے۔ تو کوثر کا یہ مفہوم ہے جس کو حضرت امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، اور حضور کے ذکر کو رفعت اتنی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذکر خدا مصطفیٰ کے ذکر سے جدا ہو، وہ ذکر ہی نہیں ہے خدا کا جو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ رفعت ذکر، یہ کوثر کا ایک مفہوم ہے۔ اچھا، اس کا ایک مفہوم امام راضی نے یہ بیان فرمایا، اس سے مراد علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا گیا، چونکہ علم بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ علم کی وسعت کا عالم یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو بھی نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جس فضل کو اللہ بھی بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا گیا، اور کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے مخفی نہیں رکھی گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کچھ علم عطا کرنے کے بعد پھر مالک نے کہا قل رب زدنی علما، محبوب تو پھر میرے حضور دعا مانگا کر، مالک میرے علم میں اور برکت عطا فرما دے اور اضافہ کر دے۔ اور حضور کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ حضور کے زمانے اور حضور کے دور کی ہر شے کا علم تو حضور کو تھا ہی تھا، جو گزرے ہوئے ادوار تھے وہ بھی حضور کے سامنے تھے، آنے والے بھی حضور کے سامنے ہیں۔ اور بلکہ آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا اور میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ٹکراؤ کریں گے، انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد خلق حسن ہے، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو خلق حسین عطا فرمایا، خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد
ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ کوثر سے مراد مقام محمود ہے، حضور کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا محبوب کریم کو، اور وہ شفاعت کا مقام بلند ہے، حضور کو مقام محمود پہ فائز المرام کیا جائے گا، اور آقا کریم جو ہے پھر جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ وہ مخصوص لفظ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جائیں گے، اس وقت حضور ان لفظوں سے اللہ کی حمد بولیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور شفاعت کے لیے جو ہے وہ دامن کرم پھیلائیں گے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، کہا میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہے جو ہے وہ آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لوں اور چاہے حق شفاعت لے لوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا ہے۔ مطلب کیا؟ میں شفاعت کر کے ساری امت کی نجات کی ضمانت بنوں گا۔ تو یہ شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سے آبی ہے، تو کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد نہر ہے، کسی نے کہا حوض ہے، کسی نے کہا علم ہے، اور کسی نے کہا اس سے حضور کے اخلاق کریمہ ہیں، کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ ہیں۔ مختلف اقوال جو آپ نے پڑھے اہل علم نے اس پہ دلائل بھی دیے، لیکن حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کو یا نہر کوثر کو کوثر سے مراد لینا، آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو کوثر عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک حوض کوثر بھی ہے اور ایک نہر کوثر بھی ہے، اور جو عطا فرمایا ہے وہ ان ساری چیزوں کو محیط ہے، اور یہ ساری چیزیں کثرت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ نے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ کمی نہیں چھوڑی، تو آپ جو بھی تشریح کر لیں۔ یہ امام رازی نے کئی اقوال لکھے، ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے، اور بہت سارے اقوال ابھی آگے موجود بھی ہیں، تو بہت سارے اقوال علماء نے بیان کیے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی، بہت کچھ کہا، لیکن صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے جو بات فرمائی وہ کتنی جامع بات فرمائی۔ آپ فرمانے لگے جو بھی آپ کہہ لیں اس پر جو دلائل دے لیں، تو فرمایا کہ کوثر کی کثرت کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے، نہر بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، آپ جو بھی کہیں گے وہ کوثر کے اندر ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ کمی کسی چیز کی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کوثر کا مفہوم۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، تو آپ پھر اپنے رب کی نماز پڑھی۔ جب اتنی عطائیں ہوں تو پھر اس کے حضور سجدہ ریزی، اس لیے جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے، اس کی عطا ہو، تو فوراً شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا فصلی، تو آپ نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجئے، جانور ذبح کیجئے، جو ہے وہ اونٹ ذبح کیجئے، راہ حق میں خیرات کیجئے۔ اسی طرح جب کسی کو بھی خوشی ملے، کوئی کثرت پائے، تو وہ نفل بھی پڑھے اور خیرات بھی کرے راہ خدا میں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ باقی جب کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی کرم نوازی ہو، تو پھر حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی دولت مل جائے پھر بھی حاسد ہے، عزت مل جائے پھر بھی حاسد ہے، شہرت مل جائے پھر بھی حاسد ہے، تو یہ تو ایک فطری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتنا کچھ عطا کیا، پھر حاسدین بھی تو اتنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو پھر تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، محبوب اس کی فکر آپ نہ کریں، تیرے دشمن ابتر ہو جائیں گے، وہ جو کریں گے ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، اور تیرا جھنڈا زمانے میں اونچا ہو جائے گا، اور کائنات میں جو عزتیں اور جو رفتیں میں تجھے عطا کی ہیں ان کو تیری ذات سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اور جو ہے وہ حاسد جو ہے وہ محسود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، یہ حاسد کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا مبغض ہے، جو تیرا دشمن ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ دولت آپ سے نہیں چھین سکے گا، اور آپ کو جو عزتیں اور عطائیں ہم نے عطا کی ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے وہ ابتر ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، زمانے کے اوپر ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ لیکن محبوب علیہ السلام تو خیر محبوب رہے نا، حضور کا نام و نشان کیا کوئی مٹا سکتا ہے، اور حضور کا ذکر کون کوئی کم کر سکتا ہے؟ میرے محمد عربی کے بلال کا ذکر کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ دیکھیے، کتنی خوبصورت بات کر گئے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس وقت کا جو ہے وہ عظیم المرتبت شخص، اس دور کا سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر پاور آپ کہہ لیں، اس دور کا اوباما کہہ لیں آپ، لیکن اس دور کے اوباما کا آج دنیا نام بھی نہیں جانتی کہ وہ رومی شہنشاہ کا نام کیا تھا۔ لیکن معاشرے میں جس کو سب سے کم تر اس زمانے میں سمجھتے تھے وہ غلام کو سمجھتے تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلاموں کی صف کا آدمی ہے، حضور سے جڑا ہے، اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، بلال کا نام آج بھی ممبروں پہ لیا جا رہا ہے،
اور اس وقت کا جو سپر مین کہلاتا تھا آج اس کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے پھر بتاؤ نا پھر نام باقی کس کا رہا؟ جب میرے مصطفیٰ کے غلام کا نام کوئی نہیں بتا سکتا ہے تو میرے محمد عربی کے نام اور ذکر کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا ہے، جمع خاطر رکھنا ہے، تسلی رکھنی ہے. یہ دشمنوں نے آپ کو جو تانا دیا اس سے آپ کا دل ضرور دکھا اور آپ کو تکلیف ضرور پہنچی، اور جو ہے وہ انسان کی طبع کی جو ہے وہ نزاکت ہی ایسی ہے کہ اس کو تکلیف اس سے ہوتی ہے. لیکن تیرا رب محبوب تجھ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ جو مرضی کرتے پھریں، جو مرضی بھونکتے پھریں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ تیری عظمتیں کم ہوں گی اور نہ تیری عظمتوں کو گھٹایا جا سکے گا. بس آپ اپنے رب کے حضور نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اور رہی بات آپ کے دشمن اور معاندین کی، ان شانئک ھو الابتر، وہ ہمیشہ ابتر ہی رہیں گے. اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، آج ان کا نام جو ہے وہ معاشرے سے، دنیا سے، تاریخ سے جو ہے وہ مٹ گیا. اگر موجود ہے تو ایک بدنوا دھبے کی صورت کے اندر موجود ہے. اس طرح وہ بد نصیب جو اس دور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کے اوپر رسوائی اور ذلت کی زندگی اب بھی گزار رہے ہیں. سلمان رشدی نے کہا تھا کہ میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ جو ہے وہ روشن دان پر چڑیا بھی پر مارے تو میں جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ میری جان لینے کے لیے آ گیا ہے. نہ میں آزادی سے گھوم سکتا ہوں اور نہ جو ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. تو جس شخص نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اس کی زندگی تنگ کر دی گئی اور دنیا کے اوپر بھی رسوا کر دیا گیا. ابھی آخرت کی رسوائی باقی ہے. تو اس لیے حضور کے معاندین، حضور کے دشمن مٹا دیے جائیں گے، ان کا تشخص ختم کر دیا جائے گا. اور جہاں تک حضور کا نام ہے، اعلی حضرت کا یہ شعر کتنا آفاقی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رہے گا ان کا چرچا یوں ہی رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.